السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی رسولہ وفروعہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لم يزل الله ينقذني من الأسرار الطيبة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبويا۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے۔ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے۔ اور چاند سے جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، اور توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے۔ توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے۔ خدا ایک بار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں، اور جسے دنیا کمانی ہے وہ دنیا میں پھرے در در، جسے جنت کمانی ہے چلا جائے مدینے میں۔ اور میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام راضی فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے لیے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا وہ اسی وجہ سے دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، اسی لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا۔ تو اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہزاروں برس کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہزاروں برس کی عبادتوں کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے نبی کی تعظیم کو دیکھا ہے۔ اور جس نے نبی کی تعظیم نہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ملعون اور مردود قرار دے دیا ہے۔ اور جس نے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو فرشتے سجدے کرنے کے لیے جھکائے ہیں تو وہ محبوب ٹھہرے ہیں، تو پتہ یہ چلا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے نبی پاک کی تعظیم بھی بہت ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر شیطان نور محمدی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں دیکھتا تو فوراً سجدے کے لیے فرشتوں سے پہلے شیطان سجدے میں چلا جاتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب وہی نور پاک حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہو کر آدم کی پیشانی کو چمکاتا ہوا حضرت ابراہیم کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اور حضرت ابراہیم کی پیشانی کو چمکاتا ہوا وہ نور محمدی اس طرح گرج کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں چاہتا ہے وہ نور محمدی گردش کرتا رہتا ہے، اور ہر چیز کو چمکاتا رہتا ہے، ہر چیز کو روشن کرتا رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا برادران ملت
ملت اسلامیہ کہ آج حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں چمک رہے ہیں، حضور کے وسیلے سے چمک رہے ہیں. آج ابراہیم کی قربانی اس دنیا میں چمک رہی ہے تو میرے حضور کے نور سے چمک رہی ہے. اسماعیل کی قربانی اس دنیا میں چمک رہی ہے تو میرے حضور کے نور سے چمک رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس دنیا میں چمک رہی ہے تو میرے حضور کے نور سے چمک رہی ہے. صدیق اکبر کی صداقت تو چمک رہی ہے، ہمارے حضور کے نور سے چمک رہی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کی طہارت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، اور ہم سنیوں کا چہرہ آج ہمارے حضور کے نور سے چمک رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. برادران ملت اسلامیہ، جب حضور کے وسیلے سے ہر چیز کو پیدا کیا گیا، حضور کے صدقے میں ہم کو پیدا کیا گیا، تو ہم کو چاہیے کہ نبی سے زیادہ محبت کرو. برادران ملت اسلامیہ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اگر بندہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بھائی بہن سے زیادہ، یعنی کائنات کے ہر شے سے زیادہ جب تک کہ وہ اپنے حضور سے محبت نہ کرنے لگے گا وہ کامل مومن ہو سکتا ہے، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر محبت کی بات آ گئی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے اپنے بیٹوں سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اسلام اس وقت میں کہتا ہے جب اپنے رشتہ داروں کی محبت اور اللہ و رسول کی محبت کا جب آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس وقت اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اس وقت اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تو اسلام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کیا لوگوں، جب تمہارے رشتہ داروں کی محبت، جب ماں باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت اور اللہ و رسول کی محبت کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو اپنے ماں باپ کی محبت کو نہ دیکھنا، اپنے بیٹے کی محبت کو نہ دیکھنا، بلکہ حضور کی محبت کو، ساری کائنات کو قربان کر دینا. اگر تم نے حضور کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے میں کل قیامت کے دن میں جنت کا حقدار بنا دے گا. تو حضرات، ہمیں چاہیے کہ حضور سے محبت کرو. اسی لیے منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یعنی یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے بارے میں قرآن پاک نے کیوں کہا ہے یہ نہیں ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ ان کا سینہ رسول سے خالی تھا، ان کا سینہ محبت رسول سے خالی تھا، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اگر سچا مومن بننا چاہتے ہو، کامل مومن بننا چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرو. اور برادران ملت اسلامیہ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور جاہلیت کے واقعات بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے والد محترم جنگ بدر کے موقع پر میں ابو جہل کے ساتھ تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اے میرے والد محترم ایک وقت ایسا آیا جنگ بدر میں کہ آپ میری تلوار کے سب میں آ گئے، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے. اے میرے والد محترم، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، میں تمہارے اوپر تلوار چلانا چاہتا تھا، میں تمہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے اوپر تلوار نہیں چلائی، تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں مارا نہیں. اس کی وجہ یہ رہی کہ 5 سبق سے تم نے چھوڑ دیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا بیٹا سن، تو نے بیٹا سمجھ کر کے مجھے چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا ہے، لیکن میں تیرا والد تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، اگر میری تلوار تیری گردن پہ ہوتی تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر کے چھوڑتا نہیں، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر کے میں تجھے وہیں پر قتل کر دیتا، دشمن رسول سمجھ کر کے وہیں پر تجھے قتل کر دیتا.
تو برادران ملت اسلامیہ میں آپ تمام حضرات کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کتنی بھی عبادتیں کر لو، یہاں تک کہ کعبہ محسبہ کو پکڑ کر کے رات گراتے رہو، توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، لیکن اگر اس کے رسول سے ہمارا سینہ خالی ہے تو ہماری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت کی تعبیریں قبول نہیں ہے۔ اور جس دن ہم رسول پاک سے محبت کریں گے تو یہی کہیں گے کہ محمد کی محبت دین حق کی شکیہ پر ہے، اسی میں ہو اگر آبی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر آبی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر ہماری زبان سے زبان حال سے نکلے گا پر میری نگاہوں میں جیسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ویسا کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہے، ویسا نہیں کوئی۔ برادران ملت اسلامیہ، برادران ملت اسلامیہ، میں تم کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور وقت بہت زیادہ نہیں ہے اور علماء کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ بولنے میں آپ کے سننے میں کسی طریقے کی کوئی غلطی آئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر